اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا دی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت پر ہے. جس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنی عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے، میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین میں اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے، وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستو عزیزوں، سب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے امت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے ماں سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا محنت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت پر نہ آئے. میں 100 بار قسم کھا کہہ سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا. اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی صفات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان